الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ فضیلت مآب شیخ الجامعہ حضرت علامہ محمد یوسف صاحب، گرامی منزلت جناب مدیر الجامعہ مولانا ساجد الرحمان صاحب، عزت مآب علماء و مشائخ، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں، ہم جب پڑھتے تھے تو اساتذہ ایک بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں گفتگو کا موقع ملے تو آپ کی گفتگو مقتضی حال کے مطابق ہونی چاہیے۔ مقتضی حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں اسی طرح کی بات کریں تو پھر تو آپ کی بات سنی جائے گی۔ اگر آپ ان سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے تو مجمع بیدار ہو جائے گا اور آدھے سو جائیں گے، اور جو آدھے جاگ رہے ہوں گے وہ بھی پتہ نہیں سوچ رہے ہوں گے یا اللہ۔ اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات بڑے جم کے جو بیٹھے ہیں وہ میرے لیے نہیں ہیں، آپ آئے ہیں ہمارے جو اس وقت نامور خطباء ماشاءاللہ میرے بھائی مولانا بہادر علی سیف صاحب اور اسی طرح شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، ان کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن ایک دو باتیں میں نے ایسی کرنی ہیں جس سے آپ کا اور آپ کی نسلوں کا تعلق ہے۔ آپ ذرا اگر توجہ سے سن لیں گے اور اس پر یہاں بیٹھ کے غور کر لیں یا گھر جا کے غور کر لیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کن حالات سے اس وقت دو چار۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کانفرنس ایک ایسے جامعہ میں ہو رہی ہے جس کا یہ سالانہ پروگرام ہے، سالانہ تقریب ہے، تعلیم و تعلم اس کا کام ہے، اور جتنے بھی مدارس پاکستان بھر میں موجود ہیں یہ تنہا اس سفر میں خود ہی اپنے مسائل کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان پر یا تو آپ حضرات نے ہاتھ رکھا ہے یا پھر کوئی ایسی صورت ہے جو غیبی ان کے لیے مدد ہوتی ہے۔ بات یہ ہے عزیزو کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم کا جو بحران ہے شاید آپ اس کی سنگینی سے آگاہ نہیں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک باشعور نہیں ہو سکتی، اس وقت تک کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک انہیں باقاعدہ تعلیم نہ دے دی جائے۔ ابھی آپ محترم حافظ صاحب کی بڑی ایک فکر انگیز گفتگو سن رہے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ جو اس وقت عصری تعلیم ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے اور ضرور یہ حاصل کرنی چاہیے۔
ہم اپنے اداروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کیا وہ عصری ادارے، وہ جو دنیا کی تعلیم دینے والے ادارے ہیں، کیا آپ ان کی کارگزاری سے مطمئن ہیں؟ کیا وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے بچوں کو صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں؟ آپ نے شاید کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ آپ کے بچے جن اداروں میں پڑھنے جاتے ہیں وہاں سے وہ کیا حاصل کر کے آتے ہیں۔ میں اکثر جگہوں پہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں ایک سوال مجمع سے ضرور کرتا ہوں، اور وہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، پرائمری میں پڑھتے ہیں، مڈل میں پڑھتے ہیں، اور یقیناً آپ سب کے بچے پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے والدین ہیں جو روزانہ ان کا بستہ چیک کرتے ہیں؟ میرا سوال سمجھیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے بچوں کا بستہ جو لے کے جاتے ہیں اسکول، وہ واپس آتے ہیں تو آپ ان کو چیک کرتے ہیں ان کے بستوں میں کیا ہوتا ہے، اسکول سے کیا وہ لے کے آئے ہیں، کس طرح کی کتابیں ان کے بستوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کچھ اس میں ہے۔ میرے خیال میں اس مجمع میں بھی اگر کوئی ہوں گے، چند ایک لوگ ہوں گے جو یہ اہتمام کرتے ہیں، ورنہ سارے بے فکر ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو جو کہ بہت چھوٹے ہیں ان کے سپرد کر رکھا ہے کہ وہ جو چاہے ان کو بناتے رہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بگڑ جاتی ہے، جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ہوش آتی ہے۔ تعلیم بلا شبہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے سکولوں میں، خواہ وہ سکول میٹرک تک ہو یا ایف اے تک ہو یا پھر آگے کالج، اس میں جس طرح کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس ماحول میں ان نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا اور صرف تعلیم کے اوپر ان کو لے کے آنا اور فوکس کرنا، یہ بہت ہی اس وقت مشکل مرحلہ ہے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے نصاب میں جس طرح کی ایک انقلابی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس لیے آپ اس سے آگاہ نہیں کہ کبھی آپ نے وہ کتابیں کھول کے نہیں دیکھی، کبھی آپ نے اسلامیات کی کتاب، اردو کی کتاب، انگلش کی کتاب آپ نے کھل کر نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں وہ پڑھتے کیا ہیں اور کیا ان کو سکھلایا جا رہا ہے، اور دن بدن اس دینی تعلیم سے حکومت ہاتھ کھینچ رہی ہے۔ میں محض دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بات حقیقت پر مبنی۔ اس وقت پاکستان کے اس نصاب میں بہت سارا حصہ جو اس دینیات کے اوپر مشتمل تھا، اس کی جگہ کچھ اور ڈال دیا گیا۔ ہم وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے خود ان کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں جو نصاب ہم نے بنا کر دیا، جو ہم سے لیا، اور جس پر حکومت کے آیان نے بھی، ممبران نے بھی، سب نے اتفاق کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد یک طرفہ طور پر اس کو ختم کر کے ایک نیا نصاب مقرر کر دیا، اور اس نصاب میں اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں اس نصاب کو، اسلامیات کے نصاب کو ویسے ہی خارج کر دیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو قائد اعظم یونیورسٹی کا دیکھیں، وہاں وہ تمام اساتذہ فارغ کر دیے گئے جو اسلامیات پڑھاتے تھے، اور کہہ دیا گیا ان کو کہ آپ یہ نصاب خود پڑھیں، یہ آپ کو مل جائے گا، آن لائن پڑھ لیں، اور اساتذہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، کوئی بھی علم آپ پڑھیں، اس کے ساتھ اسلامی ثقافت ہو، اسلامی تہذیب ہو، اسلامی رہن سہن ہو، اور اسلامی ماحول اس کو مہیا کیا جائے تو وہی علم نافع بنتا ہے، نافع۔ اگر وہ اسلامی اخلاقی قدریں
اس علم کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو تو وہ علم نافع نہیں رہتا بلکہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا۔ اور اب آگے دیکھ لیجئے کہ آج کل ایک مہم اساتذہ، سکول کے اساتذہ چلا رہے ہیں، آپ کے علم میں، کیونکہ گورنمنٹ نے 3000 سے زائد سکول وہ ایک ایسی NGOs کو دے دی ہے جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، برطانیہ سے۔ آپ کے علم میں ہے 3000 کے قریب پنجاب میں جو سکول، سرکاری سکول، ان کو دے دیے۔ اب جس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جہاں آپ پرائیویٹ سکول میں فیسیں دیتے ہیں وہاں بھی دیں گے، اور وہاں کا ماحول کیا ہوگا اس کی حقیقت ابھی چند دنوں کے بعد سامنے آ جائے گی۔ اور تو اور یہ مدارس جو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اسلامی اقدار کے فروغ میں اور لوگوں کے اندر ایک اسلامی تہذیب کو پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دینی تعلیم کا فروغ دے رہے ہیں، یہ تو اپنی محنت کر رہے ہیں۔ اور پاکستان بھر میں سالانہ تقریباً 1,20,000 کے قریب حفاظ تیار ہوتے ہیں، 1,20,000 حفاظ تیار ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک یہ بچے جب بھی کسی سرکاری سطح پر جاتے ہیں تو حفظ کی سند پیش کرنے کے نتیجے میں انہیں 20 نمبر اضافی دیے جاتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہوگی یہ بات، 20 نمبر ان کو اضافی دیے جاتے ہیں۔ لیکن برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور اس میں بڑے بڑے معزز جج شامل ہیں جن کے فیصلے کی روشنی میں یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرٹ نہیں بنتا۔ سننے کی بات ہے، یہ میرٹ نہیں بنتا، ہم اس کو میرٹ میں شامل نہیں کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دفعہ جو میڈیکل کے داخلے ہوئے ان میں کئی بچے اور بچیاں حافظ تھیں، لیکن وہ ان نمبروں سے محروم ہو گئے، اس نمبر سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ شریعت میں اور دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو میرٹ قرار دیا ہے تو وہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے، اور کوئی بھی چیز میرٹ نہیں ہے سوائے قرآن حکیم کی تعلیم کے۔ یہ واحد چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت کا حق صرف اس کو حاصل ہے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن حکیم پڑھا ہوا۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو پتہ ہے امامت کا منصب مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑا منصب، اس سے بڑا اور کوئی منصب نہیں۔ یہ مصلح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اس پر جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ وہ قاری القرآن ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو اس مصلے پر کھڑا کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کے ہم سب کو نماز با جماعت پڑھاتا ہے۔ لیکن آج نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہوا، اس لیے کہ دین کی تعلیم، دین کی سمجھ اور اس کا فہم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو میرٹ نہیں مانتے۔ وہ بھائی آپ کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ بنایا کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے؟ آپ کسی ان پڑھ کو، کسی جاہل کو اس مسئلے کے اوپر کھڑا کرتے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ سب سے اچھی آواز والا، سب سے اچھا قاری وہی ہماری امامت کرائے۔ بلکہ یہیں پر بس نہیں، بلکہ سرکاری جتنے منصب ہوتے تھے خلافت راشدہ میں، وہ منصب دیتے وقت
اس بات کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ یہ شخص قرآن کا کتنا حافظ ہے، قرآن کا کتنا قاری ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے مکہ آتے ہیں، اور اس وقت مکہ کے گورنر سیدنا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے استقبال کے لیے وادی فاطمہ چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے عمرہ حج کیا ہے کہ مکہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف سفر کریں نا تو راستے میں ایک وادی آتی ہے جسے وادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر امیر المومنین کا استقبال کرنے چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ بھائی آپ تو مکہ سے نکل کر یہاں آ گئے، وہ مسجد الحرام ہے، لوگ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہاں اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ کون آدمی ہے جس کو چھوڑ کے آئے جو وہ وہاں نمازیں پڑھائے اور لوگوں کے مسائل بتائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت میں وہاں ابن ابزی کو چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ نام تو میرے لیے اجنبی ہے، یہ کون ہے؟ ابن ابزی کون ہے؟ کہنے لگے حضرت یہ ہمارے موالی میں سے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے، یہ غلام تھا جس کو میں نے آزادی دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب اور پریشان ہو گئے کہ آپ نے اس کو وہاں کا نائب بنا دیا، امام بنا دیا۔ تو سنیے کیا کہا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث کہنے لگے حضرت مکہ کی سرزمین پر یہ سب سے بڑے قاری الکتاب ہیں، قرآن حکیم کے سب سے بڑے قاری ہیں اور علم فرائض کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سن کر خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ ہے معیار، یہ ہے میرٹ، یہ ہے وہ لیاقت جو ہمارے ہاں مسلمہ ہے۔ جو شخص ہمارے درمیان رہتے ہوئے سب سے بڑا قاری کتاب ہو، سب سے بڑا حافظ ہو، سب سے بڑا عالم ہو، وہی ایک ایسے منصب کے لائق۔ یہ وہ میرٹ تھا جس کی بنیاد پر مسلمان رفعت حاصل کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے اس موقع پر کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہ سناؤں جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے، یعنی قرآن حکیم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو رفعت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، اور بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ پستی میں کرا دے۔ جو لوگ اس کی قدر کریں گے اللہ بھی ان کی قدر کرے گا، اور جو قرآن کی قدر نہیں کریں گے اللہ بھی قدر نہیں کریں گے، وہ پستی میں اور ذلت اور رسوائی میں گر جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سوچ ہے جو میں آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا قبلہ وہ درست سمت میں نہیں۔ ہمارے اوپر مسلط لوگ خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں، انہیں اسلام سے، دینی اقدار سے ذرا بھی انہیں ہمدردی نہیں، انہیں ذرا بھی آپ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ کی نسلیں کہاں جاتی ہیں، آپ کی نسلیں کیا بنتی ہیں، آپ کا مستقبل کیا ہوتا ہے، آپ اسلام سے وابستہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہاں مقام افسوس ایک اور بھی ہے کہ آج کا یہ اجتماع، یہ وہی لوگ ہیں، ہمارے وہی بھائی ہیں جو ہر اجتماع میں نظر آتے ہیں، ہر جمعے میں نظر آتے ہیں، اور ہر ایک اچھے پروگرام میں نظر آتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، آپ تو آٹے میں نمک بھی نہیں، آپ آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں، وہ طبقہ جو مسجدوں کا رخ ہی نہیں کرتا، جو کسی اجتماع میں نہیں جاتا، جو کبھی دین کی بات ہی نہیں سنتا، مسائل ان کے بھی یہی۔ آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں جب ان کی اولادیں ان کے ساتھ اس طرح کے تقاضے کریں گی جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، جن کا دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا،
وہ بچے ان سے وہ تقاضے کریں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ میرے بھائیوں، خود بھی بچو اور اپنی نسلوں کو بچاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ اس پاکستان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آنے والا آپ کو خوش نہیں کرتا، آپ کو خوش نہیں کرتا، اس کے آقا کوئی اور ہیں، اس کے مولا کوئی اور ہیں، جن کی خوشنودی کے لیے وہ ایسے اقدام اٹھاتے ہیں۔ آپ جائیں باہر میں، ان کو آپ سے کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، پھر بھی ہم برے ہیں، اہل مدارس برے ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے اور جو اس میدان میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنے کتنے بڑے ادارے ہیں جن میں بچے پڑھتے ہیں اور ان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے اخراجات، کروڑوں کے اخراجات، اور مفت تعلیم ہے، مفت کھانا ہے، مفت کتابیں ہیں، مفت رہائش ہے، مفت علاج معالجہ ہے، پھر بھی آپ ان سے ناراض ہیں، پھر بھی آپ بڑے تقاضے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اگر یہ چلے گئے، یہ ختم ہو گئے، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی پاکستان نہیں بچ سکتا۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان، ہمارے پاس ایک ہی عذر تھا اس کو لینے کے لیے، اور وہ عذر یہ تھا کہ ہم نے اسلامی اسٹیٹ بنا لی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ ہم نے اسلامی اسٹیٹ بنانی ہے، ہمیں الگ خطہ چاہیے۔ جب یہ عذر ہی ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس کوئی جواز رہ جائے گا پاکستان رکھنے کا؟ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ یہ مدارس ہیں جو یہ جواز پیدا کیے ہوئے ہیں، جو یہ حجت قائم کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایسے پاکستان کی ضرورت ہے جہاں بیٹھ کے ہم دینی تعلیم کو فروغ دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور مجھے بھی اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ جامعہ شاط الاسلام پہلے ایک ادارہ تھا، اس ادارے سے ایک نیا ادارہ اس نے جنم لیا ہے۔ آج میں بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی مولانا ساجد الرحمان اور ان کے رفقاء کو، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ وہاں اس کی تعمیر میں وہ جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ ماحول جو اس گاؤں کے اندر ان طلبہ کو ماحول یہ میسر ہے، انشاءاللہ جب وہ ادارہ بنے گا، فروغ پائے گا، تو وہ ایک نیا ماحول ان بچوں کو دے گا۔ اس لیے اگر کوئی بھی ادارہ اس طرح کا قائم ہوتا ہے، آپ دامے درمے سخنے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمدردی کا بول دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے خصوصی اوقات میں ان کے لیے دعائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم دائم رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے۔ یہ ہماری آبرو ہیں، یہ ادارے ہماری آبرو ہیں، ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہماری جو روحانی نبض ہے وہ ان اداروں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر آپ اس نبض کو کاٹیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ان اداروں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ صبح جلدی طلوع ہوگی جس میں ہم یہ ماحول، ایک اچھا ماحول، اسلامی ماحول دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔